السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو ہے تو انتہائی کمزور، مگر امریکہ کی ناک کے نیچے بیٹھ کر امریکہ کو ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ اس ملک کی سیر کے دوران آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ پورے ملک میں کچرے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہاں لوگ کیلے سے بنی ہوئی ڈشز کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ رات کے 10 بجے پورا ملک شہر خاموشاں لگنے لگتا ہے۔ خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ روزانہ رات کو توپ کیوں چلائی جاتی ہے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیوبا، جسے آفیشلی طور پر ریپبلک آف کیوبا کہا جاتا ہے، یہ ملک میکسیکو کے مشرق میں، امریکی ریاست فلوریڈا اور بہاماس کے جنوب میں، ہیٹی کے مغرب میں، جمیکا اور جزائر کیمن کے شمال میں واقع ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ کیوبا آج دور جدید میں بھی بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ کیوبا کا دارالحکومت ہوانا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 728 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 21,30,872 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہ ملک کا دارالحکومت ہے، لیکن آپ جب ہوانا ایئرپورٹ پر اتریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی 50 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ ایئرپورٹ کا نظام انتہائی قدیم ہے۔ یہاں کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ صرف آپ کو ہر جانب عملہ ہی عملہ نظر آئے گا۔ امیگریشن سٹاف بار بار آپ کی چیکنگ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کرنے آئے ہو، کب تک رہو گے اور آپ کا بزنس کیا ہے، یہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے تو آپ کو بے شمار پرانی امریکن گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی، جو رنگ برنگی اور انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ ٹیکسیاں ملک کی ملکیت ہیں، کرایہ جات فکس ہیں، گاڑیوں میں میٹر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ایک چیز حیرت میں ڈال دیتی ہے، وہ ہے صاف صفائی اور نظم و ضوابط۔ پورا ملک انتہائی خوبصورت، شاندار اور صاف شفاف ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہاں خوبصورت روڈ دیکھنے کو ملیں گے، جو کھلے کھلے ہوں گے، لیکن آپ کو روڈز پر گاڑیاں بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گی۔ نئی گاڑیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نئی گاڑیاں صرف ان لوگوں کے پاس ہیں جو امریکہ میں اچھے خاصے سیٹل ہیں۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے، لیکن کوالٹی وائز بہت اچھی نہیں ہے۔ معزز دوستو، جب ہم کیوبا کے بازاروں یا سڑکوں پر واک کرتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ بے شمار لوگوں کی قطاریں لگی نظر آئیں گی، جس کی وجہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ملک میں خوراک، پٹرول، ادویات اور بے شمار دوسری چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ لوگ ان چیزوں کو لینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوبا میں آپ کو 80% سبزیاں اور پھل قدرتی ملیں گے، یعنی کیوبا نہ تو کھاد بناتا ہے اور نہ ہی استعمال کرتا ہے۔ کیوبا میں انڈیا کی طرح کچے کیلے سے تیار کردہ ڈشز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ یہاں بھی کھانے والے کیلے اور پکانے والے کیلے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کیوبا میں پرائیویٹ دکانیں نہیں ہیں، تمام سٹورز گورنمنٹ کے انڈر ہیں، جہاں عام عوام کو نوکریاں دے کر کام لیا جاتا ہے۔ ایک گھرانہ ان سٹور سے مخصوص مقدار میں چیزیں خرید سکتا ہے۔ 5 بجے یہ سٹور مکمل بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوبا میں ہر سال 20 لاکھ سے زائد ٹورسٹ حضرات آتے ہیں، جو ملک کی معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ یہاں لوگوں نے اپنے گھروں کو گیسٹ ہوٹلز بنایا ہوا ہے۔ یہاں جب بھی کوئی گیسٹ آتا ہے اسے اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ لوگ انتہائی ملنسار اور اچھی نیچر کے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کو بہت عزت دیتے ہیں۔ کیوبا میں چلنے والی کرنسی کیوبین پیسو ہے۔ ایک پیسو پاکستانی 11.54 روپے کے برابر اور انڈین 3.46 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک میں غیر ملکی سیاح رقم ڈالرز میں ہی ادا کرتے ہیں۔ کھانا بہت مہنگا ہے، ہاں البتہ رہائش قدرے سستی ہے۔ کیوبا میں فحاشی بہت عام ہے۔ یہاں برائی کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انسانی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ پورے ملک میں بے شمار گناہوں کے اڈے موجود ہیں۔ دنیا کی ہر برانڈ کی شراب بآسانی آپ کو یہاں مل سکتی ہے۔ ڈانسنگ بارز اور شراب خانے شرع عام چلتے ہیں۔ کیوبا میں ان کاموں کو کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ لوگ شراب کو بہت پیتے ہیں۔ کیوبا کا ہر شہری سرکاری ملازم ہے۔ لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کیوبا کی 99% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ یہاں تنخواہیں بہت کم ہیں۔
دفاتر کا نظام انتہائی سست ہے، تمام سرکاری ملازمین پورے ہفتے میں 3 دن کام کرتے ہیں۔ ملک میں کوئی بھی تہوار ہو یہ لوگ خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہ لوگ ڈانس کرنا اور گانا گانا انتہائی پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً ہر شہری گلوکار ہے۔ معزز دوستو، اولڈ ہوانا کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ ڈکلیئرڈ کر رکھا ہے۔ کیوبا میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے گلی محلے روڈز خالی ہو جاتے ہیں، ہر طرف سناٹا اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ صرف ریسٹورنٹس، بازار اور ڈانسنگ بارز اور شراب خانے ہی کھلے رہتے ہیں۔ روزانہ رات کو توپ چلا کر عوام کو بتایا جاتا ہے کہ رات ہو گئی ہے اور گھر چلے جائیں۔ کیوبا کی لڑکیاں غیر ملکیوں سے بھی شادیاں آسانی سے کر لیتی ہیں۔ یہاں شادیوں پر شرمناک حرکتیں بھی کی جاتی ہیں۔ دلہا دلہن چرچ میں پادری کی موجودگی میں شادی کے ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں۔ نیا جوڑا ایک دوسرے کو رنگ پہناتا ہے۔ تمام مہمان مبارکباد دیتے ہیں۔ دلہا دلہن کو چرچ کے باہر لاتا ہے جہاں دلہن کی سہیلیاں نئے جوڑے پر پھول پھینکتی ہیں۔ شادی میں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب مہمانوں کو سرو کی جاتی ہے۔ لوگ خوب ڈانس کرتے ہیں۔ شادی ہال میں دلہن کو درمیان میں کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے اور دلہا دلہن کا لہنگا اٹھا کر اس کے اندر جھانکتا ہے۔ کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ کیوبا کے لوگ توہم پرست بھی ہیں۔ یہ لوگ ہر سال کے آغاز پر اپنے پرانے کپڑے یا تو جلا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے ایسا کرنے سے سال کے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوبا کی قومی زبان اسپینش ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کیوبا کی کل آبادی 1,09,85,974 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 85ویں نمبر پر آتا ہے۔ کیوبا میں موسم انتہائی زبردست ہوتا ہے۔ گرمی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سردیوں میں ملک سفید برف کی چادر میں لپٹ جاتا ہے اور گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے۔ کیوبا میں مسلم کمیونٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کل آبادی کا 58.9% حصہ کرسچن مذہب پر مشتمل ہے۔ 23.2% کا کوئی مذہب نہیں ہے اور باقی لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں۔ معزز دوستو، سگار کا نام کس نے نہیں سنا؟ کوہیبا نامی سگار کیوبا کی ملکیت ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین برانڈ ہے۔ ایک سگار $35 کا ملتا ہے۔ کوہیبا کی یہ کمپنی ہوانا شہر میں موجود ہے۔ سگار پینے والے لوگ دنیا کا کوئی دوسرا نشہ پسند نہیں کرتے۔ کیوبا نے 1902 میں اسپین سے آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد 1959 میں جنرل بیٹسٹا کی قیادت میں یہ ملک امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ اس خطے میں کیلا بہت کثیر مقدار میں ہوتا ہے، اسی لیے امریکہ نے انہیں بنانا سام دیا، یعنی جب چاہا انہیں چھیل دیا اور جب چاہا انہیں مسل دیا۔ اسی وجہ سے یہ ملک بنانا اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ کے بڑے بڑے تاجروں نے کیوبا کی تمام شوگر انڈسٹریز اور تمباکو انڈسٹری کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ لوگ انتہائی امیر تھے۔ پھر 1960 میں فیڈرل کاسٹرو کی قیادت میں اس خطے پر انقلاب برپا ہوا اور جنرل بیٹسٹا کا تختہ الٹ دیا گیا۔ پھر تمام مافیاز واپس بھاگ گئے۔ پھر امریکہ نے کیوبا سے چیزیں خریدنا بند کر دیں، جس سے ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ پھر سوویت یونین نے ان سے چیزیں خریدنا شروع کر دیں۔ پھر امریکہ نے حملے کی کوششیں کی تو کیوبا نے 1962 میں روسی میزائل نصب کر دیے اور ان کا رخ امریکہ کی طرف کر دیا۔ امریکہ نے کیوبا کے تمام بحری جہازوں کی ناکہ بندی کر دی۔ پھر سوویت یونین نے امریکہ کا طیارہ مار گرایا۔ پھر امریکہ کے صدر مذاکرات کی طرف بڑھنے لگے تاکہ تمام معاملات کو ایک ٹیبل ٹاک پر ختم کر دیا جائے۔ آخرکار خفیہ معاہدے ہوئے جس میں امریکہ نے اپنے اور کیوبا نے اپنے میزائل ہٹا دیے۔ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو دنیا تیسری جنگ عظیم کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی۔ خفیہ ایجنسیوں نے امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا۔ اس لیے آج بھی کیوبا پر بے شمار پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کیوبا میں روسی میزائل آج بھی موجود ہیں جو مخصوص جگہوں پر رکھے گئے ہیں۔ ان جگہوں کو ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ معزز دوستو، کیوبا کا پلایا سٹی اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ علاقہ سمندر کے بالکل قریب ہے اور یہاں تمام امیر ترین لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہاں ایکڑوں پر مشتمل بڑے بڑے بنگلے موجود ہیں اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر سال کیوبا میں 20 لاکھ سے زائد ٹورسٹ حضرات آتے ہیں۔
کوئی بھی ٹورسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوبا کا فلاں علاقہ پسند نہیں آیا۔ یہ ملک انتہائی خوبصورت ہے۔ کیوبا کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں، لمبے لمبے قد، سفید رنگت، خوبصورت باڈی فگر اور نشیلی آنکھیں دیکھنے والے کو دیوانہ کر دیتی ہیں۔ معزز دوستو، کیوبا میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ کیوبا میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ لوگ پڑھے لکھے اور باشعور ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی VIP ہے۔ بڑے سے بڑے علاجات ملک میں کیے جاتے ہیں۔ کیوبا کا سالانہ GDP $254.865 بلین ہے۔ مضبوط معیشت کے حوالے سے ملک دنیا کے 60ویں نمبر پر آتا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی سیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔